نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دے رکھی، اس مبارک مہینے میں داخل ہوئے۔ زندگی کی نعمت جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، جس کی قدردانی نہیں کرتے، جس کے بارے میں فکرمند نہیں ہوتے، وہ ان نعمتوں میں سے ہے جو ایک ہی بار ملا کرتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ انسان زندگی میں آنے والے نیکی کے مواقع کا صحیح استعمال کرے۔ نیکی کا ایک موقع آپ کو رمضان المبارک میں ملا، جس میں آپ نے خوب محنت کی، تو زندگی کی نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں نیکی کے جو موسم ملے، نیکی کے جو مواقع ملے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں سال میں کئی بار ایسے مواقع ملتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع تو رمضان المبارک کا تھا۔ اس موقع سے آپ نے خوب فائدہ اٹھایا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کے ساتھ وقت گزارا، ذکر اذکار کیا، صدقہ خیرات کیا۔ پھر نیکی کا وہ موسم اپنے آخری عشرے میں مزید جوبن پہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کرتے۔ اس عشرے کے بعد ذوالحج کا یہ عشرہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس عشرے کے آنے کا انتظار بھی کیا، یا پھر ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد نیکی کے کچھ پلان بنائے، کچھ پروگرام بنائے، کچھ اس کے بارے میں سوچا، قدردانی کی اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک اور مہلت مل گئی کہ ہم ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہیں اور کام کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا رکھا ہے کہ جن میں مبتلا ہو کر انسان کے پاس عمل کی کوئی بھی قدرت اور طاقت نہیں رہتی۔ اس بڑھاپے سے بچا رکھا ہے کہ جس میں انسان بیمار نہ بھی ہو تو محض بڑھاپا انسان کے لیے بطور بیماری کے کافی ہے، کہ جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہوش و حواس کے ساتھ اور زندگی کی اس بہترین نعمت اور صحت اور فراغت کے ساتھ ہم اس عشرے میں داخل ہوئے ہیں۔ آج یکم ذوالحج ہے۔ ذوالحج کا یہ عشرہ رمضان المبارک کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر بابرکت ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ حج جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام عبادتوں کا موقع بھی ہے جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی رمضان میں تو ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ اور صدقات اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس عشرے میں مزید ایک اور نیکی کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، اور وہ حج جیسی نیکی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا وعدہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن وہ آخری عشرے کی کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ مگر ذوالحج کا 9 تاریخ کا دن، یوم عرفہ کا دن، وہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں پورے سال میں سب سے بڑھ کر انسانوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں۔ یعنی جتنی مغفرت اس دن انسانوں کی ہوتی ہے، یا جتنے انسانوں کی مغفرت اس دن ہوتی ہے، وہ سال بھر میں کسی اور دن نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن 9 ذوالحج کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دن ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ جانتے ہی نہیں، اس لیے اس کی قدر ہی نہیں کر پاتے، اور جو جانتے بھی ہیں وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ کیوں نہ ہم سب مل بیٹھ کر ان ساری باتوں کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں کہ جن پر ہم اس عشرے میں عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ایک قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا پہلا عشرہ لیا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اجر کے اعتبار سے سارے سال میں کیے جانے والے نیک اعمال پہ بھاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی کوئی دن ایسا نہیں پورے سال میں، اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ لیکن عام طور پر ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے
اور واپس نہ لوٹے. یعنی اگر شہید ہو جائے تو شہادت جیسا عالیشان درجہ اس سے بڑا ہے، لیکن شہادت کے بعد سب سے بہترین عمل ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے. لہذا کتنا ضروری ہے کہ ہم شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور ہمت اور کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف متوجہ ہوں. حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں، یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، اور دن منانے کا رواج تو آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہے، سب قوموں میں مختلف قسم کے دن منائے جاتے ہیں. دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام یعنی عشرہ ذو الحج سب سے زیادہ افضل ہیں. آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے. اور ان 10 دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو حج کا موسم نصیب ہو ان کی خوش قسمتی کا تو کیا ہی ٹھکانہ، اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا طواف کریں اور باقی مناسک ادا کریں. اور جو لوگ وہاں نہ بھی جا سکے وہ بھی اس دن خوب اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی بھی توفیق دے، اور اس کے علاوہ بھی، کیونکہ رب تو وہی ہے نا جو عرفہ والوں پر مہربان ہے، وہ نظر کرم ہم پہ بھی کر سکتا ہے. اور اب تو کتنا آسان ہو گیا ہے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور اس وقت ڈائریکٹ آپ کو کمنٹری پتہ چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، آپ ساتھ ساتھ بھی دعائیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا دعا ہے، ان کی کیا تڑپ ہے، کیا خواہش ہے. اور فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سارے بندے اپنے گھر بار، اپنے ملک اور وطن اور عزیز و اقارب اور رشتہ دار سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں. تو اسی طرح وہ بندہ جو ہر چیز کو چھوڑ کر کہیں الگ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ سے بخشش طلب کرے، تو یقیناً اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس کے لیے بھی بخشش ہوگی. لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روز فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ رہو، ان سب کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. یعنی جو بھی بخشش کے لیے قدم بڑھاتا ہے، دعا کرتا ہے، میں ان سب کو بخش دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. مگر حق العباد یعنی حقوق العباد، بندوں پہ زیادتی کرنا، اس کے بارے میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج کے موقع پر پہنچ کر وہاں پر اپنے لیے گناہوں کی معافی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جن پر زیادتی انہوں نے کی ان کو اپنے کرم سے نواز دے گا، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے تو وہ گناہ بھی ان کے معاف ہو جائیں گے. ورنہ عام طور پر حقوق العباد جیسے گناہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے. انہی 10 دنوں میں پھر قربانی کا دن ہے، یوم النحر، 10 تاریخ کا دن. یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن ہے. پھر اسی طرح جو ہی آپ ذوالحج کا چاند دیکھیں، ذوالحج کی ابتدا ہو جائے تو فوراً اپنی توجہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. اور اس میں اگر تو حج نصیب ہو تو وہاں تو دن رات پھر عبادت ہی کے مواقع ہیں، اور اگر حج نصیب نہ ہو، گھر میں ہو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان دنوں میں روزہ رکھنا. پورے 10 دن روزہ رکھنا کچھ فرض نہیں، کچھ لازم نہیں، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. روزہ رکھنا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے. متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے. اللہ کی راہ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا میں. تو عام دنوں میں روزہ رکھنا بھی، یعنی جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی پر اپنی نیکی اور تقوی کا اظہار مقصود نہ ہو، تو وہ روزہ بھی ایک بہترین عبادت ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی. لیکن اگر یہی روزہ اس عشرے میں رکھا جائے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مثلاً اگر آپ قضا روزے بھی ان دنوں میں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. تو چونکہ یہ عشرہ بابرکت ہے، اس لیے چاہے آپ قضا ہی پورے کر رہے ہوں تب بھی آپ کو اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہوگا. اور ترمذی کی روایت میں خاص طور پر آتا ہے عشرہ ذوالحج میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے
کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی اگر آپ سارے عشرہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں. وہ روزہ خاص طور پر بہت اہم ہے، انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح تہجد کی نماز جس کی عادت شاید آپ کو رمضان میں پڑی ہو اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہو، پھر سے اس کا آغاز کر لیں، کیونکہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے فیورٹ بننا چاہتے ہیں، اس کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، واقعی ہو سکے؟ اور وہ کام ہے سجدوں کی کثرت، شوق اور محبت سے سجدہ کرنا. لیکن یاد رکھیں سجدہ ہی سب سے بھاری کام ہو جاتا ہے انسان کے باقی عبادات کے مقابلے میں. ایون بعض اوقات روزے کے مقابلے میں بھی نماز زیادہ مشکل لگتی، کیونکہ سب سے زیادہ انسان پر شیطان کا غلبہ نماز ہی کے وقت ہوتا ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا. انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو شیطان سر پیٹتا ہے اپنا، روتا ہے کہ سجدے سے انکار نے مجھے اللہ سے دور کر دیا، اور انسان سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. تو سجدے سے انکار یعنی نماز نہ پڑھنا یا نماز سے انکار اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے، اور نماز پڑھنا اللہ سے قرب کا ذریعہ. یعنی کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہو سکتی جیسی نماز جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے. آپ دیکھیے دنیا میں جن انسانوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں، دوستوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں. جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اتنا ہی قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے مقرب بننا چاہتے ہیں. تو اللہ کی ذات کیا واقعی قریب ہونا چاہتے ہیں؟ واقعی قرب کی تمنا ہے، واقعی قرب کا شوق ہے؟ اور اگر ہے تو اس کو سچا کیجئے. اور وہ سچائی نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہو اور پھر نماز اس کو پسند نہ ہو، یا نماز اس کو مصیبت لگے، یا پھر نماز چھوڑ دے. وہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ مجبوری سے نہیں، صرف فرض نبھانے کے لیے نہیں، وہ بیمار ہو، وہ تندرست ہو، وہ سفر میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ شوق سے نماز کی طرف دوڑے گا. تو اس عشرے میں پھر سے اپنی نمازوں کی تجدید کریں، نوافل کی تجدید کریں جن کی تجدید آپ نے رمضان میں کی. ایک موقع اور آ گیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، لہٰذا خوب خشوع کے ساتھ، لمبے سجدوں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی، تو دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں تو گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، یعنی نوافل کے ذریعے قریب آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دیتا ہوں. اور میں اگر کوئی کام کرنے پر آ جاؤں تو کسی چیز سے تردد نہیں کرتا سوائے میرے اس تردد کے جو مجھے اپنے اس بندے کی جان لینے کے وقت ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کا دل دکھانا بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی بندہ جب اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں. مراد اس سے کیا ہے کہ پھر وہ میرے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، میری تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے، میری مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا سننا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کام کاج بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور پھر واقعی وہ میری محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جب میری محبت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. اور میں نہیں چاہتا کہ اس بندے کا دل دکھے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے. ظاہر موت کی حالت ایسی حالت ہے، موت کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جو کسی بھی انسان کے نزدیک پسندیدہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ کے مقرب ترین بندے بھی موت سے اس طرح محبت نہیں کرتے تھے. یعنی موت سے محبت ویسے تو مومن کو ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی جان پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن موت ایک قدرتی طور پر، فطری طور پر ناپسندیدہ چیزوں میں سے. تو اللہ کا پیارا بندہ جو موت کی تکلیف سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے نا جو بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر تردد ہوتا ہے کہ میں اس بندے کا دل نہیں دکھانا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ہمیں منتر نہیں دیے گئے، کوئی پراسرار سے عمل نہیں دیے گئے،
کوئی چلے کاٹنے کو نہیں دیے گئے. وہ کہیں بھی کسی حال میں بھی، اب صحرا میں ہو، سمندر میں ہو، جہاز پہ ہو، ٹرین پر ہو، گھر پر ہو، باہر ہو، کہیں بھی جب نماز کا وقت آئے تو جھک جائیں اس کے آگے. اور خاص طور پر پھر نوافل کی طرف بھی توجہ کریں، گاہے بگاہے جتنی بھی توفیق ہو، زیادہ نہ صحیح 2 رکعت سے. اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے پاس ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہوتا، ہوتا ہے، صرف سستی آڑے آتی ہے، صرف ہم کترا جاتے ہیں. لیکن جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتا. اور یہ جو خاص برکت والے دن ہوتے ہیں ان میں نیکی آسان ہو جاتی. اور پھر جب ایک دفعہ انسان کرنے لگتا ہے 30 دن، وہ رمضان کے 10 یا 40 ہو گئے، کہتے ہیں 40 دن اگر انسان کوئی عمل کرے تو اس کی عادت بن سکتا ہے. تو اگر رمضان سے اب تک آپ نے اپنی نماز کی کیفیت مینٹین کی ہے تو مزید اس کو تھوڑا پالش کر لیں ان دنوں میں، اور پھر آئندہ سال کے لیے کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ نماز کا اس میں ضرور شامل رکھیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سواری پہ بھی پڑھا کرتے تھے. آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. آپ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ روز جاتے ہیں، کہیں ٹریول کرتے ہیں، تو آپ اشارے سے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کو گھر میں وقت نہیں ملتا، آپ کو جاب پہ وقت نہیں ملتا، آپ کو تعلیم میں وقت نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن صرف اس شوق میں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، کہیں نہ کہیں موقع نکال لیا کرے. اب دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے بات چیت کرنے کا، اس سے تعلق قائم کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے، کوئی نہ کوئی موقع نکال ہی لیتے. اگر آپ گھر کے کام کاج میں کبھی فون کرنے کا موقع نہ پائے اپنے عزیزوں دوستوں کو، تو جب آپ سواری پہ بیٹھتے فوراً کوشش کرتے ہیں چلو اب موقع ملا ہے اب فون کر لو، اب حال چل پوچھ لو. کوئی کام نہ بھی ہو تو فون کر لیتے ہیں. تو کوئی مقصد نہ بھی ہو تو آئے نفل پڑھ لیں کچھ، کیونکہ عام طور پہ نفل کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. پھر حاجت کا نفل پڑھ لیں گے یا استخارہ کر لیں گے یا کوئی تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لیں گے. لیکن چلیے کبھی ایسا بھی پڑھ لیں جب کوئی کام نہیں، صرف قرب کے لیے، صرف اللہ کی محبت میں. پھر اسی طرح جو بہترین کام ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں وہ ذکر ہے. ویسے بھی آپ کرتے ہیں دن رات، لیکن خصوصی طور پر یہ فیل کرتے ہوئے کہ ان دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک پورے سال پہ بھاری ہے، لہذا ذکر بھی بہترین ہو سکتا ہے. اور اس میں چلتے پھرتے بیٹھتے جو بھی آپ کی تسبیحات ہیں، اس میں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک ایام عشر ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن زیادہ عظمت والے نہیں، کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. یعنی کوئی بھی ذکر ویسے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ذکر جو ہیں کون سے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تلقین کی ہے ان اذکار کی ان دنوں میں. اور پھر تکبیرات، امید ہے تکبیرات کی کیسٹ ہر گھر میں ہوگی، آج سے ہی پلے کرنا شروع کریں، کیونکہ جب ہم کریں گے بچے بھی سنیں گے. آپ وہ کیسٹ بند کر دیں گے، بچے پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کو خود بھی یاد ہونے لگے گی. لہٰذا خود بھی اور دوسروں کو بھی اس طرح مائل کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور یہ تکبیرات دہرائیں. تکبیرات میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ نماز میں انہوں نے ہاتھ باندھے، جہاں ہم سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھے اور بس اللہ کی محبت میں ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے پڑھا، کیونکہ ایک جمع غفیر فرشتوں کا اس کی طرف لپکا کہ اس شخص نے یہ کلمات ادا کیے. تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر شوق میں، محبت میں. اور آپ دیکھیں کہ یہ تکبیر کتنی خوبصورت تکبیر ہے. یعنی اللہ اکبر کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب کبیرہ کا لفظ ساتھ لگ جاتا ہے تو شوق اور شوق کا اظہار ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ بھی کافی ہے، لیکن والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی تعریف بہت زیادہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح صبح بھی اور شام بھی. لیکن شرط یہ کہ یہ کلمات محبت سے کہیں، شوق سے کہیں. یعنی ایک تو نا روٹین کا ذکر آپ چلتے پھرتے بس پڑھے جا رہے ہیں، زبان ہلائے جا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ تنہائی میں اللہ کو خوب پکاریں. نماز میں کھڑے ہو کر یہ تسبیح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کی کیفیت بدل جائے گی. پھر اسی طرح صدقہ خیرات، اگر زکوٰۃ رمضان میں رہ گئی دینے سے تب دے دیں، اگر آئندہ 1-2 مہینوں میں دینے والے ہیں تو اس تشرے میں دے دیں، کیونکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا زیادہ بہتر. اور خاص طور پر صدقے میں قربانی، کیونکہ ہر موقع کا ایک خاص صدقہ ہوتا ہے نا، اور ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے. تو قربانی ملت ابراہیم کا شعار ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے. اور صدقہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہی ہوگا، جب سورج انتہائی قریب ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق، تو اس وقت انسان کے سر پہ جو چھتری ہوگی وہ اس کے صدقے کی ہوگی. تب ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ وہ چھتری کو کتنا پھیلائے اور کتنا بڑھائے.
اور یہ بھی یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہر روز 2 فرشتے صبح کے وقت اترتے ہیں، ایک یہ دعا دیتا ہے یا اللہ تو دینے والے کو اور دے، اور دوسرا بد دعا دیتا ہے یا اللہ روکنے والے کا ضائع کر دے۔ یعنی جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے، جس میں کسی حقدار کو شریک نہیں کرتے، وہ پھر ان کو بھی نصیب نہ ہو۔ لہٰذا اس عشرے میں خصوصی طور پر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکالیں، کپڑوں میں سے کچھ نکالیں، کھانے میں سے کچھ نکالیں، مال میں سے کچھ نکالیں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر میں جو ایکسٹرا دوائیاں پڑی ہیں وہ نکال دیں، وہ نکال کے دیں ایسے کلینکس پر جو فری کلینکس ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانسی لگی، ایک سیرپ لے آئے، وہ نہیں کام ہے، ایک اور لے آئے، ایک اور لے آئے، اب لا کے رکھے، 2 گھونٹ پیے، وہ رکھے ہیں، اوور ڈیٹ ہو گئے، بن میں ڈال دیے، کیا فائدہ ہوا؟ صرف سستی۔ تو اپنی جا کے ساری کبرز کھولیں، جو فالتو چیز پڑی ہے نکالیں، نکال کے پہنچائیں ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ صدقہ انسان کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ناگہانی آفت سونامی ڈیزاسٹر سے ہوئی ہے، ان لوگوں کو خبر تھی، ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، چند لمحوں کے اندر کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ لہریں ہمارے پاس سے گزر کے آگے افریقہ تک چلی گئی ہیں، ان کا رخ ادھر کو بھی ہو سکتا تھا، ہم کوئی ان سے بہتر لوگ تو نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو کثرت سے شکر اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہے میں اسے عذاب سے بچائے رکھوں گا۔ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور شکرانے کے طور پر صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح امانتیں لوٹائیں۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کسی کی کوئی چیز آئی ہو، رکھی ہو، کچن میں برتن ہو سکتے ہیں، الماری میں کسی کی کتاب ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی کی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو جس کی ہیں ان کو لوٹائیں، واپس کریں۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ عید بھی آنے والی ہے، اس اعتبار سے ہم رسموں میں تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پھر اس طرح غریبوں، مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ باقی آپ جتنے بھی صدقات کریں، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور قربانی نہ کریں تو باقی صدقات کی پھر اہمیت کچھ نہیں، کیونکہ یہ اس عشرے کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اس عشرے کی تکمیل ہوتی نہیں جب تک کہ آپ 10 تاریخ کو قربانی نہ کریں۔ یعنی عید کا دن قربانی کا دن ہے، اور قربانی کا لفظ کیا ہے؟ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا۔ جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی قربانی بھی سراسر قرب کا ذریعہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی ایک طرف نماز ہے اور اسی طرح ساتھ ہی کس کا ذکر ہے؟ قربانی کا ذکر ہے۔ لیکن صرف جانور کی قربانی نہیں، اور بھی بہت سی چیزوں کی قربانی، سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، کیونکہ ہماری انانیت، ہماری خودسری، ہمارا غرور اور ہمارا تکبر، خود پسندی، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یہ سب سے بڑا بت ہے جسے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو قربان کر کے انسان نیکی کے رستوں میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی، اپنے مال کی قربانی، اپنی نیند کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے علم کی قربانی، اس کا بھی صدقہ نکالیں۔ اور قربانی ہر ملت میں رہی ہے۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 27 میں موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کو آج ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی رسم شروع ہو گئی کہ ہر سال اس موقع پر لوگ قربانی کرتے ہیں، نہیں، یہ تو جب سے انسان اس دنیا میں ہے جب سے یہ طریقہ جاری ہے۔ اور قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم قربانی کی بجائے قربانی کے پیسے سونامی ڈیزاسٹر کے لیے دے دیں، نہیں، وہ الگ دیں، لیکن یہ اگر آپ صاحب توفیق ہیں تو یہ آپ کو الگ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جس طرح پچھلی امتوں پہ قربانی رہی، خاص طور پر آپ کو بھی حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور پھر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس سنت کا ذکر قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99 سے 111 میں وہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا، اور اس خواب کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے عوض ایک مینڈا بھیج دیا جسے قربان کیا گیا، اور اس وقت سے پھر یہ سنت اور طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری ہے۔ یعنی ہر گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ وہی لوگ جن کے اندر استطاعت ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی اس کے لیے ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ نہیں، قربانی تو ایک تحفہ ہے، محبت کا اظہار ہے ایک، اور محبت کے اظہار میں اللہ کی راہ میں ابھی اپنی جان پر نہیں دے سکتے، لیکن ایک سمبل کے طور پر ایک جانور کی جان قربان کرتے ہیں۔
جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یا رب جب ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان بھی حاضر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، کیونکہ آپ نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا کہ آپ زکوٰۃ دیتے، یعنی آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر سال قربانی کی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے تو پھر آپ قربانی دیں۔ یہ زکوٰۃ سے تک تعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تو مال پہ سال گزرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس قربانی کے موسم میں اتنی حیثیت گنجائش ہے کہ آپ گائے میں حصہ ڈال دیں یا الگ بکرا کر دیں، جو کچھ بھی ہے تو وہ آپ کر لیں۔ اگر آپ گھر میں ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی، یعنی مدینہ کا سارا عرصہ کبھی 3 دن مسلسل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی نہیں کھائی، یعنی گندم کی روٹی۔ اگر ہم ایک دن نہ کھائیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی ویکنس ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ تھے، سفر میں ہی عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے گائے میں 7 حصے قربانی کیے، یعنی صحابہ کرام سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتے، مثلا سفر میں روزہ نہیں رکھتے، آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر سفر میں آپ کی اگر حیثیت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ قربانی کر لیں، اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسعت ہو اور طاقت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ مسلمانوں کے مصلی پر نہ آئے، وہ جدھر مرضی جائے، اس کا پھر ہم سے تعلق نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کتنا جانور ہو، کیا کریں، کتنے نہیں۔ زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ دینے والے ہوں۔ ٹھیک ہے اس کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ آپ کا ایک امتحان ہے کہ جب ایک خاص موقع آیا تو اس موقع کی مناسبت سے آپ نے اللہ کی راہ میں کیا پیش کیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی قومیں وہ ساری اپنے تہوار منانے کے وقت کچھ نہ کچھ خرچ کرتی۔ ابھی میں کرسمس کے اور نیو ایئر کے موقع پر کینیڈا میں تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ جگہ جگہ لوگ فنڈ جمع کر رہے تھے۔ جس گھر میں ٹھہری تھی وہاں بھی پولیس کے کچھ لوگ ہیں، ہمارے یہاں پولیس کا آنا ایک بہت خطرناک چیز سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پولیس ہر وقت سڑکوں پہ گھومتی رہتی ہے، کوئی تیز ڈرائیو کر رہا ہو، تو وہ کس لیے آئے کہ ہم اس روڈ کے اوپر لائٹیں لگانا چاہتے ہیں۔ پورے گھر، جیسے ہمارے یہاں شادیوں پر لائٹنگ ہوتی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم وہاں پر یہ دیکھا کہ شادیوں کی طرح گھر پورے روشنیوں سے سجے ہوئے تھے، سڑکیں، دیواریں، راستے، درخت، اور کرسمس ٹری تو خاص طور پر بلڈنگز کے اندر لوگوں نے انٹرنس پر بڑے بڑے کرسمس ٹری لگا کے اور ان کے اوپر لائٹیں اور مختلف چیزیں سے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ بلین ڈالر لوگ خرچ کر رہے ہیں صرف کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے میں، اور اس کے پیچھے کوئی روح نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک قومی تہوار کے طور پر۔ اور پھر چلیے وہ تو ہو گیا، اس کے بعد ڈیزاسٹر تھا 26 یا 7 کو، یعنی کرسمس کے 1-2 دن کے بعد، اور پھر چند دن کے بعد نیو ایئر تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ اب چونکہ سونامی کا ڈیزاسٹر ہے اس لیے اب نیو ایئر جو ہے اس میں اپنے گھر نہیں سجائیں گے۔ جو سجے ہوئے تھے لائٹیں لے کے، میں نے کہا ابھی تک کیوں نہیں اتری لائٹیں؟ کہنے لگے ابھی تو نیو ایئر آ رہا ہے، لائٹیں اسی طرح چمک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے آپ ہر ڈیزاسٹر میں لوگوں کی مدد دل کھول کے کریں، لیکن اپنی سنتوں کو نہیں بھولیں۔ یہ سنتیں تو لازم ہی اس لیے آپ پر تاکہ آپ ان مواقع پر بھی اپنا دل کھول سکیں اور آپ ان مواقع پر بھی لوگوں کے کام آ سکیں، کیونکہ دیتے رہنے کی عادت ہو تو دینا مشکل نہیں لگتا، لیکن جب بخل کی عادت ہو، آپ اگر اپنے پہ بھی ذاتی تجربہ کریں کہ جب آپ دیتے رہتے ہیں نا تو مال کی محبت کم ہوتی، اور جب آپ راؤنڈ فگر کرنے لگتے ہیں اور جمع کرنے لگتے ہیں تو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا پھر ہوگا، پھر دیکھیں گے، پھر کریں گے۔ تو جب ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نکال دیتے تو نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تم آگے دو گے اتنا میں پیچھے سے اور دوں گا تم کو، اور واقعی وہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں تو اسلام نے کسی کے اوپر ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ وہ لازماً کوئی قرضہ اٹھا کر دے یا کسی مصیبت کے مارا دے، نہیں، وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر نہ بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے، اور نہ ہی کسی طرح کے بھی بال اپنے جسم سے نوچے یا مونڈے۔ تو ایسی صورت میں جب عید کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد اپنے ناخن وغیرہ کاٹے جائیں تو ایسے شخص کو بھی ایک طرح سے قربانی کا ثواب مل جاتا ہے کہ جو حیثیت نہیں رکھتا اور وہ قربانی کر نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل بہتر نہیں کرتا، یعنی سب سے بڑی عبادت 10 تاریخ کی کیا ہے؟ قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے دیا کرو، یعنی اپنے اوپر تاوان اور چٹی اور جرمانہ سمجھ کر نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قربانی کرو، جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ۔ قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہر زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے،
یعنی انسان کے نامہ اعمال میں یہ تولا جائے گا۔ پھر اسی طرح ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قربانی کے جانور یہاں ذبح کیے گئے اور پھر وہ کسی کے کام نہ ہے۔ بے شمار ایسے لوگ جو سال میں شاید ہی چند مرتبہ گوشت کھا سکتے ہوں، ان تمام لوگوں کو بھی اس صدقے کے طفیل گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ جانور پالتے ہیں یا پھر ان کی کیئر کرتے ہیں، ان سب کو ایک روزگار بھی ملتا ہے۔ بعض اوقات جب بہت مہنگے جانور ہوتے ہیں، لوگ خرید نہیں رہے ہوتے، تو سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جانوروں کے اجڑ لے کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی لے نہیں رہا ہوتا، تو ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایک دل میں تکلیف اٹھتی ہے کہ سارے سال انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت اور حسرت سے ان کو پالا ہوگا کہ عید پر لوگ خریدیں گے اور ہمارا ایک بزنس ہوگا، لیکن جب نہیں ہوتا ہم یہ سوچ کر کہ نہیں قربانی ان کے جانور ہم نہیں لیتے، اس کے علاوہ ہم ویسے ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طریقے پہ صدقہ کرتے ہیں تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ آپ اس کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں جو محنت کر کے جس نے سارا سال جانور پالے، آپ وہ گوشت کھلا کر ان غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہیں کہ جنہیں کبھی گوشت کھانا نصیب نہیں ہوا، اور اسی طرح آپ کا اپنی طرف سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کھالیں ہوتی ہیں ان کا بزنس الگ، اور بے شمار لوگوں کو کام ملتا ہے۔ صرف قصابوں کو ہی آپ دیکھیں کہ کتنا کام مل جاتا ہے۔ تو قربانی کے پیسے آپ کسی ایک کو دے دیتے ہیں، آپ نے صرف ایک کو فائدہ پہنچایا، یا آپ کا پیسہ صرف ایک جگہ لگا، لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو وہی پیسہ کتنے لوگوں کے فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ صحت مند جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، کیونکہ وہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گے۔ پل صراط کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آخرت کے مناظر میں سے سب سے زیادہ ہولناک منظر ہے، جس میں کوئی شخص نہیں بول سکے گا سوائے انبیاء کہ ان کی زبان پر رب سلم کے الفاظ ہوں، باقی سب ایک طرح سے دہشت میں ہوں گے کہ یار اب کسی طرح ہم پل پار کر لیں، کیونکہ کچھ تو چڑھتے ہی گر پڑیں گے، کچھ درمیان میں جا کے گریں گے، اور کچھ بالکل پہنچنے کے قریب ہوں گے کہ وہاں نیچے گر جائیں گے۔ ایسے میں قربانی کے جانور لوگوں کے لیے سواری کا کام۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں، لیکن اگر اس کے اندر نیت اور شوق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر اور صلہ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب اس کام کے کرنے کے قابل ہی ہوں، لیکن کم از کم نیت تو کرنی چاہیے، دل میں ایک حسرت تو ہونی چاہیے کہ اللہ اگر مجھے بھی توفیق ہوتی تو میں بھی اس نیکی میں شریک ہوں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ ویسٹ آف منی ہے اور یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، تو یہ سوچ جو ہے یہ ہمارے دین کی روح سے ٹکراتی۔ پھر اسی طرح قربانی کے علاوہ اس روز عید کا دن آپ کے لیے ایک اہم دن ہے، جس میں عید کی نماز اور خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس گوشت میں اپنا اور عزیزوں، رشتہ داروں اور غریبوں کا حق نکالنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اس عید میں چند باتوں کی یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ اس عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ ایک طرح سے منی روزہ ہوتا ہے، جزوی روزہ ہوتا ہے، یعنی صبح اٹھنے سے لے کے نماز پڑھ کر جب تک آپ عیدگاہ سے نہیں لوٹیں، اور اگر آپ قربانی کریں تو بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی آپ دن کا ناشتہ کریں، لیکن اگر وہ نہیں تو کم از کم عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھائے پیئے۔ لیکن عید کے دن پورے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز، اس روز غسل کرنا جیسے عید الفطر کے موقع پر ہے، حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی خصوصی غسل کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نئے لباس کا پہننا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی عید پر قربانی ہے اس لیے ہم کپڑے نہیں بنا رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بنائیں، اگر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو دھو کے صاف ستھرے کر کے پہنے، لیکن کپڑے پہننے کا اہتمام کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خواتین خاص طور پر، اس دن کہتے نہیں گوشت سنبھالنا ہے، کپڑے کیا پہننے، تو وہ اہتمام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کچن میں رہیں، گھرداری کریں، لیکن اچھے کپڑے پہنیں، ساتھ ایپرن پہن لیں، کسی اور طرح بچا لیں، مگر عید کا دن نظر آنا چاہیے، اس دن اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور پھر واپس مختلف راستے سے آنا چاہیے۔ ضرورت مند لوگوں کو، مسکین، فقیر، غریب، ایسے لوگوں کو عید کے موقع پہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ عید سے پہلے جو آپ نے زکوٰۃ یا صدقہ خیرات کرنا ہے، اس سے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال پہلے سے پورا کریں۔ ہم عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل جو وقت گزرنے والا ہوتا ہے، پھر خود بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں اچھا یہ صدقہ لے لو، یہ وہ، ابھی تو 9 دن ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں، کرتے کرتے عین اس وقت نکالتے ہیں جب موقع نکل جاتا ہے۔ تو جس کسی کو بھی دینا ہے آج کل میں دیں تاکہ وہ عید کی تیاری کر سکے۔ اور پھر خاص طور پر یہ یاد رکھے کہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، قربانی اپنے نفس کی قربانی بھی، اپنی ذات کی قربانی بھی، اپنی انا کی قربانی بھی، اور پھر اس بات کی قربانی بھی ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیزیں کس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر محبت کا امتحان ہے۔ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ہے یہ قربانی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دی۔
تو بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بہت پیاری ہوتی، یعنی ایک انسان خود اگر اس اسٹیج میں پہنچا اور اپنا بچہ اس اسٹیج میں ہو اور اتنے عرصے کے بعد، اور پھر ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے دین کی خدمت میں ادھر سے ادھر ہجرت، ادھر سے ادھر سفر، ان چیزوں میں گزری تھی، تو ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے عرصے کے بعد لوٹے مکہ میں اور دیکھا اسماعیل جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو دل میں خاص طور پر کچھ پیار آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آزما لیا اور کہا اس کو قربان کر دو میری راہ۔ آپ جانور قربان نہیں کر سکتے، نہ کریں، لیکن آپ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں کوئی اور محبوب چیز قربان کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی کو تو زندہ کرنا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کی تھی، اپنے بیٹے کی محبت قربان کی تھی، اس کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، اس کو الٹا لٹا دیا تھا۔ ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو محبوب ہے، اس محبوب چیز کی قربانی کر کے اس سنت کو زندہ کریں۔ صدقات میں بھی خاص طور پہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ترین چیز۔ لہٰذا جہاں اس سلسلے میں ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں، وہاں دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے، غلط کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جس چیز کو بھی چھوڑنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آپ ذہن میں لائے گی کس طرح وہ بیٹے کے گلے پہ چوری رکھے ہوں، تصور میں ہر اس چیز پہ چوری رکھ دیجئے جو آپ چاہتے ہیں چھوڑنا، چاہتے ہیں ختم کرنا، اور اب تک نہیں کر سکے، بس آج کے بعد ختم۔ اور غلط باتیں، غلط چیزیں، غلط عادتیں، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ میں اگلے سال چھوڑ دوں گی، 10 سال بعد چھوڑ دوں، وہ 10 سال نہیں پھر آتے، بس جو چھوڑنا ہے آج چھوڑ دیں، جو ختم کرنا ہے آج ختم کر دیں، اور بس ختم۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ صحابہ کرام کے اندر جب ایمان کا ایک خاص لیول آ گیا تھا، شراب پی رہے تھے، شراب کے حرمت کا حکم آیا، اگر ایک گھونٹ اندر ایک باہر تو بس رکھ دیا، ختم، اللہ کا حکم ہے، ختم، بس اس سے آگے مجھے نہیں پتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ ایک شخص اس وقت ایک نئی کیف لایا تھا شراب کی، اور اگر اب شراب نہیں بیچتے تو پورے کا پورا سرمایہ ڈوبتا، لیکن جب پتا چلا کہ بیچ نہیں سکتا، ختم، کوئی بات نہیں، میرے رب کی خاطر ہے نا، رزق وہ دے گا، کوئی اور رستہ نکالے گا۔ نیکی کے فیصلے اور برائیوں کو چھوڑنے کے فیصلے یہ محبت سے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہوتے ہیں، اور یک بار بھی ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ اور سوچ سوچ کے نہیں، کیونکہ انسان جب سوچتا رہتا ہے تو پھر سوچتا ہی رہتا ہے، تو اپنے نفس پر حد رکھ دے۔ قربانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو ان جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے نہ خون پہنچتے ہیں اور نہ گوشت پہنچتے ہیں، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو جانور سے کوئی غرض نہیں، وہ تو اس ذریعے سے تمہارے دل کا